السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ IKSRC کی جانب سے انڈرسٹینڈنگ آور پاسٹ اسٹڈی آف اینشینٹ انڈین ہسٹری لیکچر سیریز کے لیکچر نمبر 7 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے بدھ اور مہاویر کے دور کے جغرافیہ، مختلف مہاجنپد اور ان کی سیاسی تاریخ پر گفتگو کی۔ ہم نے دیکھا کہ مگدھ کس طرح شمالی ہند کی سیاسی قوت بنا۔ آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ہندوستان کی اکنامک ہسٹری یا معاشیاتی تاریخ، سوشل ہسٹری یا سماجیاتی تاریخ اور مذاہب کی تاریخ پر مختصراً گفتگو کریں گے۔ اس دور میں ہندوستان میں جو مذہبی انقلاب رونما ہوئے، اس نے نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرونی ممالک میں بھی اپنا اثر چھوڑا، اور اس کے بعد ہندوستان ایک عالمی سیاسی قوت کے طور پر جانا جانے لگا اور یہاں کے مذاہب عالمی مذہب کی حیثیت پا گئے۔ قبل اس کے کہ ان موضوعات پر گفتگو کی جائے، تھوڑی سی گفتگو ہندوستان کے شمال مغرب علاقے کی کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ تقریباً 550 قبل مسیح کے آس پاس کوروش اعظم یا سائرس دا گریٹ نے ایران میں ہخامنشی سلطنت کی بنیاد ڈالی، اور اس کے جانشینوں خاص کر داریوش یا ڈیریس نے اس سلطنت کو مزید وسعت دی اور اس کی سرحدوں کو مصر، یونان، پنجاب، سندھ و مرکزی ایشیا تک پھیلا دیا۔ اس دور میں بڑے پیمانے پر تہذیبی تبادلہ ہوا۔ مڈل ایسٹ سے تعلقات کی وجہ سے آرامی زبان سرکاری زبان بن گئی اور اس کی ترویج و اشاعت ہوئی۔ اس کے رسم الخط کو شمال مغربی علاقوں میں اختیار کیا گیا اور خروشتی اسکرپٹ اسی علاقے میں رائج ہوئی۔ خروشتی اسکرپٹ دائیں سے بائیں لکھی جاتی تھی اور کافی بعد تک اس علاقے میں رائج رہی۔ اس دور میں دریائے سندھ کے راستے سمندر کا راستہ دریافت ہوا اور ایک دفعہ پھر ہندوستان سے عالمی تجارت شروع ہوئی۔ اس طرح دور ہڑپا کے بعد دوبارہ ہندوستان میں رسم الخط یا اسکرپٹ اور عالمی تجارت یا انٹرنیشنل ٹریڈ کا آغاز ہوا۔ پنجاب اور سندھ کے نواحی علاقے ہخامنشیوں کے اہم صوبے تھے اور حکومت کے سب سے بڑے ریونیو جنریٹر تھے۔ ہندوستانی فوجیوں کا ہخامنشی فوج میں شامل ہونے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ اس دور میں شمال مغرب میں تخت شیلا ایک اہم تعلیمی مرکز تھا جہاں ہندوستانی اور ایرانی علوم پڑھائے جاتے تھے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ علاقہ دونوں تہذیبوں کا سنگم تھا۔ اسی دور میں ایک اہم نام پانینی کا ملتا ہے جو سنسکرت زبان و قواعد کے ماہر تھے اور کئی علوم ان کے نام سے منسوب ہیں۔ اس علاقے میں کہا جاتا ہے کہ برہمی اسکرپٹ کی ابتدا ہوئی۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ برہمی اسکرپٹ خروشتی سے نکلی یا ہندوستانی ماہرین نے خود اس کو ڈیولپ کیا، مگر آرامی اسکرپٹ کے پرانے اور رائج ہونے کو تمام لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ ہخامنشیوں کی حکومت تقریباً 2 صدیوں سے زیادہ قائم رہی اور اس کا خاتمہ مقدونیہ کے یونانی حکمران سکندر اعظم نے کیا۔ گوگا میلہ میں شکست کے ساتھ ہخامنشیوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور ان کی جگہ یونانیوں نے لے لی۔ سکندر ایران کے راستے افغانستان اور مرکزی ایشیا کے علاقوں میں گیا اور پھر ہندوستان میں داخل ہوا۔ دریائے سندھ عبور کرنے کے بعد ان علاقوں پر قبضہ کیا۔ اس دور کی 2 حکومتوں کا نام اہم ہے، تخت شیلا اور پورس۔ تخت شیلا کی حکومت دریائے سندھ اور دریائے جہلم کے درمیان واقع تھی۔ ان علاقوں میں آج راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہر آباد ہیں۔ پورس کی حکومت تخت شیلا کی حکومت کے پورب میں دریائے جہلم اور چیناب کے درمیانی علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ دونوں حکومتوں میں آپس میں جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں۔ سکندر کی آمد پر تخت شیلا کے حکمران نے سکندر سے دشمنی کو مناسب نہیں سمجھا اور سکندر کی شرائط کو تسلیم کرتے ہوئے اس کا ساتھ دیا اور آخر تک اس کا وفادار رہا۔ وہیں دوسری جانب پورس نے شجاعت سے کام لیا اور سکندر سے مزاحمت کا فیصلہ کیا۔ جہلم ندی کے پورب گھماسان جنگ ہوئی۔ پورس کے سپاہی بہادری سے لڑے مگر آخر میں ان کو شکست ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ پورس کی شکست کی وجہ بھاری اسلحے اور ہاتھی تھے جس کی وجہ سے جنگ میں پھرتی نہ دکھا سکے۔ اس کے مقابلے میں سکندر کی فوج تجربے کار تھی، تیز گھوڑوں سے لیس تھی اور ان کے اسلحے بھی ہلکے تھے جس کی وجہ سے ان کا موومنٹ کافی فاسٹ تھا۔ بہرحال شکست کے بعد پورس گرفتار ہوا اور سکندر کے سامنے پیش کیا گیا۔ سکندر نے اس کی جان بخش دی اور وفاداری کا عہد لے کر حکومت اس کو واپس کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ آس پاس کے دوسرے چھوٹے حکمرانوں کو بھی اس کا مطیع بنا دیا۔ سکندر کی فوج آس پاس کے حکمرانوں سے لڑی اور اس دوران کافی خون خرابہ ہوا جو کہ جنگ کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس کی فوج نے بیاس ندی سے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا
اور اس کے بعد سکندر نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ سکندر اور اس کی فوج دریائے سندھ کے راستے دکن کی طرف بڑھی۔ سکندر خود تو ساحلی علاقوں کے ذریعے واپس گیا، جبکہ اس کی فوج کا دوسرا حصہ سمندر کے راستے واپس گیا۔ واپسی میں پھر سکندر کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور بابل پہنچ کر اس کی موت ہو گئی۔ سکندر کی واپسی پر ہی ہندوستانی علاقے تو خود مختار ہو گئے، لیکن ایران اور افغانستان کے علاقوں میں کافی دنوں تک یونانی حکومت قائم رہی، اور جس کا نہ صرف سیاسی بلکہ تہذیبی و تجارتی اثر بھی پڑا۔ نارتھ ویسٹ ریجن میں یونانی زبان کافی بات تک رائج رہی۔ یہاں رک کر چند باتوں پر غور کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات کہ سکندر کی فتوحات کو مغربی مصنفین نے کافی بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ سکندر ایک عظیم فاتح تھا، مگر اس کی اہم فتح صرف ایران کے خلاف تھی، جو صدیوں حکومت کر کے پہلے ہی کمزور ہو چکے تھے۔ ان میں کوروش یا داریوش والی قوت نہ بچی تھی، اور سکندر کی دیگر فتوحات بھی ایرانی سرحدی علاقوں کی ہی تھی۔ ہندوستان کی بات کی جائے تو پاور سینٹر شمال مغرب میں نہیں بلکہ مگدھ کے علاقے تھے، اور اس وقت کی سب سے مضبوط حکومت نند ونش کی حکومت تھی، جس سے سکندر کا کبھی مقابلہ ہی نہیں ہوا۔ اگر ہم بعد کے دور میں تیمور اور چنگیز کی بات کریں تو ان کی فتوحات سکندر سے کہیں زیادہ ہے۔ سکندر ایک پائیدار حکومت قائم کرنے میں بھی ناکام رہا، اور شاید قبل از وقت موت بھی اس کی ذمہ دار ہے۔ دوسری بات کہ کئی لوگ تکششلا کے حکمران کو دیش کا غدار یا دیش دروہی ثابت کرتے ہیں، پورس کو دیش بھکت اور سکندر کو ودیشی آکرانتا۔ یہ تمام باتیں ماڈرن مائنڈ سیٹ کی روشنی میں تاریخ دیکھنے کا نتیجہ ہے، ورنہ کوئی بھی حکومت جنگ کے بغیر نہ تو قائم رہ سکتی تھی اور نہ ہی وسیع ہو سکتی تھی۔ کمزور حکومتیں اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے اکثر بڑی قوتوں سے سمجھوتا کر لیا کرتی تھیں۔ تکششلا اور پورس دونوں کے نزدیک مقصد صرف اپنی گدی بچانا تھا۔ ایک کو لگا کہ وہ سکندر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو سمجھوتا کر لیا، دوسرے نے سمجھوتا کرنے میں اپنی ذلت محسوس کیا اور لڑنے کا فیصلہ کیا۔ کسی کے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا کہ ہزاروں سال بعد لوگ اس موضوع پر بحث کریں گے کہ آخر کون دیش بھکت تھا اور کون تھا دیش کا غدار۔ شمال مغرب پر گفتگو کرنے کے بعد آئیے واپس دوبارہ گنگا کے میدانی علاقوں کی جانب۔ آخر یہاں کے معاشی، سماجی اور مذہبی حالات کیا تھے، ان پر مختصراً گفتگو کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ گنگا کے علاقے اتر ویدک کال میں ہی آباد ہو گئے تھے، اور یہاں کھیتی باڑی شروع ہو چکی تھی۔ اس میں لوہے کے ہتھیاروں، اوزاروں کے استعمال، بہتر آبپاشی کے نظام، کئی فصلوں کے رواج، زیادہ زمین میں کھیتی اور جانوروں کے ایفیکٹو استعمال کی وجہ سے زراعت میں کافی ترقی ہوئی۔ اب اتنی زیادہ ترقی ہوئی کہ کھیتی اور مویشی پالن کے علاوہ دوسرے پیشوں کی کثرت ہو گئی اور کئی شہر وجود میں آ گئے۔ یہ تمام چیزیں غلوں میں پیداوار اور مویشی کی کثرت کی وجہ سے ہی ممکن ہوئی۔ شہروں کی آبادی کے متعلق کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومتوں کے ٹیکس بنیادی طور پر غلے اور مویشیوں کی شکل میں لیے جاتے تھے اور اس کو کسی مرکزی جگہ پر اسٹور کیا جاتا تھا۔ ایسے علاقوں میں چوری یا دشمنوں کے حملے کے امکانات بھی زیادہ تھے، تو ان کو محفوظ رکھنے کے لیے قلعے بنائے گئے، فوج اکٹھا کی گئی اور ریاستی انتظامات کے لیے بھی لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، جس کی وجہ سے شہر وجود میں آیا۔ دوسری وجہ جو بیان کی جاتی ہے کہ بعض علاقے اپنی جغرافیہ کے اعتبار سے تجارتی مراکز تھے اور وہاں اشیاء کا تبادلہ آسان تھا، اور انسانی آبادی وہاں تجارتی مقاصد کے تحت آباد ہونے لگی اور دھیرے دھیرے یہ علاقے شہر میں تبدیل ہو گئے۔ تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جن علاقوں میں کچا مال آسانی سے فراہم ہو سکتا تھا، وہاں کچھ خاص پیشے کے لوگ جمع ہوتے چلے گئے۔ مثلاً مٹی کے برتن بنانے کے لیے جہاں کی مٹی مناسب ہوگی، وہاں کمہاروں کی تعداد زیادہ ہوگی اور برتن بنانے کا کام بھی ترقی کرے گا۔ وہاں سے مٹی کے برتن دوسرے علاقوں میں سپلائی ہوں گے اور تجارت کو بھی فروغ ملے گی۔ یہی معاملہ دیگر پتھر، دھات وغیرہ کا بھی ہے۔ بہرحال 500 قبل مسیح کے آس پاس گنگا کے میدانی علاقوں میں معاشیاتی ترقی کی وجہ سے کئی شہر آباد ہوئے اور ان میں کئی سیاسی مراکز بھی بن گئے۔ کپڑوں میں بھی کافی ترقی ہوئی
اور یونانی مصنفین کا کہنا ہے کہ ہندوستانی لوگ سوتی کے کپڑے کثرت سے استعمال کرتے تھے۔ مکان بنانے میں بھی اس دور میں کافی ترقی ہوئی، مگر ابھی بھی پکی اینٹوں کا استعمال بہت کم تھا اور دور ہڑپہ کے مقابلے میں اس علاقے کے لوگ کافی پیچھے تھے۔ ابھی تک گنگا کے علاقوں میں کچی اینٹوں، لکڑیوں وغیرہ کا ہی استعمال عام تھا اور شہروں میں بھی اینٹ کا استعمال بہت کم ملتا ہے۔ آرٹ اینڈ کرافٹ نے بھی اس دور میں کافی ترقی کی اور لوہے کے استعمال نے تو ایک طرح سے انقلاب ہی برپا کر دیا۔ مٹی، لکڑی، پتھر اور دھات کا استعمال مختلف اشیاء کو بنانے میں بھی کیا جاتا تھا۔ اگر بات کی جائے ٹرانسپورٹیشن کی تو سواریوں میں بھی مختلف جانوروں کا استعمال بڑھ چکا تھا۔ جہاں ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ہڑپہ میں گائے اور بیل اہم تھے، آریوں نے اس کے علاوہ گھوڑے کا استعمال کیا جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ آریوں نے بھینس کا استعمال کرنا بھی سیکھ لیا اور ہاتھیوں کا بھی استعمال جنگ، ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کے لیے شروع کر دیا تھا۔ جانوروں کے علاوہ بیل گاڑیوں اور کشتیوں کا استعمال بھی عام تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں تجارت کی۔ اس دور میں ہندوستان میں سکوں کے استعمال نے تجارت میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس سے قبل بارٹر سسٹم کے تحت تجارت کافی مشکل تھی اور سکوں کے استعمال کی وجہ سے تجارت آسان بھی ہو گئی اور ایک اسٹینڈرڈ بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا۔ اشیاء کی قیمت سکوں میں طے کی جانے لگی، جس کی وجہ سے تجارت پیشہ طبقہ ترقی میں کافی آگے چلا گیا۔ اس دور کی تجارت کی بات کی جائے تو اس کی کئی سطحیں ہیں۔ لوکل تجارت بنیادی اشیاء جیسے غلے، مویشی وغیرہ کی ہوتی تھی اور مقامی سطح پر اشیاء کا تبادلہ ہوتا تھا۔ تجارت کی دوسری سطح گنگا کے میدانی علاقوں کی آپسی تجارت ہے جو ندیوں کے ذریعے ہی ہوتی تھی۔ پورب میں اس تجارت کے بنگال کی کھاڑی تک پھیلے ہونے کے ثبوت ملے ہیں۔ آج جس علاقے میں پوربی مدناپور کا شہر آباد ہے جو کلکتہ سے کافی قریب ہے، وہاں بھی ایک تجارتی مرکز تھا۔ تجارت کی تیسری سطح گنگا اور غیر گنگائی علاقوں کے درمیان کی تجارت ہے۔ اس میں شمال مغربی ہند اور جنوبی ہندوستان کے ساتھ تجارت اہم ہے۔ اجین ایک اہم شہر تھا اور یہاں سے مغربی اور جنوبی ہندوستان میں کانٹیکٹ کرنا آسان تھا۔ اس دور میں گجرات میں بھروچ اور ممبئی کے نزدیک سپارہ کے علاقوں میں تجارت کے ثبوت ملتے ہیں۔ اس سطح کی تجارت میں گھوڑے، ہاتھی و دیگر جانوروں کی تجارت، نمک، دھات، آرٹ اینڈ کرافٹ پروڈکٹ، قیمتی پتھروں کی تجارت اہم ہے۔ اسی دور میں عالمی تجارت پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ ہخامنشیوں کے دور سے ہی شمال مغرب کے علاقوں نے عالمی تجارت میں حصہ لینا شروع کیا اور بعد میں یہ دیگر علاقوں میں بھی پھیل گئی۔ سپارہ، بھروچ وغیرہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں سے بھی عالمی تجارت ہوتی تھی۔ اس تجارت کی غیر معمولی ترقی نے بھی ایک قسم کا انقلاب برپا کر دیا۔ اب تک ویشیہ طبقات جن کی سماجی حیثیت کم تھی وہ بھی ترقی کر کے معاشیات پر قابض ہو گئے، جس کی وجہ سے کئی تبدیلیاں واقع ہوئیں جن کا تذکرہ آگے آئے گا۔ اکنامک ہسٹری کو مختصر جاننے کے بعد ہم سماج کی طرف بڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ مذہب اور اس کی تاریخ پر بھی مختصراً گفتگو کریں گے۔ ہندوستان میں ورن ویوستھا کی شروعات ویدک کال میں ہی ہو گئی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ اور مضبوط ہوتی چلی گئی اور اس میں کئی تبدیلیاں بھی آنے لگیں۔ شروعاتی دنوں میں ویدک مذہب بہت آسان تھا اور اس میں بہت زیادہ پیچیدگیاں نہیں تھیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی چلی گئیں۔ شروعات میں عبادت میں یجఞ تھا اور بعد میں رسوم و رواج بڑھتے چلے گئے اور کرم کانڈ بھی کافی بڑھ گئے۔ پیدائش سے قبل سے لے کر موت کے بعد تک کے الگ الگ رسوم تھے اور ان سب کو انجام دینے کا کام برہمنوں کا ہی تھا۔ ظاہر ہے کہ اس سے برہمنوں کی پوزیشن اور انکم مضبوط ہوتی چلی گئی۔ ویدک دور کی زبان بھی دھیرے دھیرے تبدیل ہو رہی تھی اور جو مذہبی علوم اس زبان میں تھے اس کی حفاظت، اشاعت اور تعلیم کا فریضہ بھی برہمنوں کا تھا، جس سے ان کا اقتدار اور مضبوط ہوا۔ حکومتوں میں وزیر اور مشیر کے عہدوں پر بھی برہمن ہی فائز تھے اور وقتاً فوقتاً تحفے تحائف دینا اور مختلف رسوم میں برہمن کو دان کرنا بھی پنیہ کا کام سمجھا جاتا تھا۔ ان تمام باتوں سے برہمنوں کا اقتدار کافی مضبوط ہوتا چلا گیا۔ حکومت اور فوجی معاملات چھتریوں کے پاس تھے اور جیسے جیسے حکومت مضبوط ہوئی یہ طبقہ بھی پاورفل ہوتا چلا گیا۔
گیا، ٹیکس کی رقم ان کے پاس ہی آتی تھی اور حکومت بھی انہی کی ہوتی تھی، تو ظاہر ہے کہ ان کا اقتدار بھی مضبوط ہوا۔ بات ویشیہ کی جائے تو شروعاتی دنوں میں ویشیہ سے مراد عوام تھے اور ان کا کام زراعت و تجارت تھا۔ شروع میں چونکہ تجارت کو اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، اس کی وجہ سے یہ طبقہ اہم نہیں تھا، مگر جیسے ہی معاشی ترقی ہوئی اور تجارت پروان چڑھی، ویشیہ کی حالت تبدیل ہو گئی اور وہ معاشی اعتبار سے سب سے مضبوط ہو گئے۔ حکومتی ریونیو کا میجر سورس اب یہی لوگ تھے، مگر سماجی حیثیت میں یہ لوگ برہمنوں اور چھتریوں سے پیچھے ہی تھے۔ اب بات کرتے ہیں شودروں کی۔ ترقی کا نقصان سب سے زیادہ جس طبقے کو ہوا وہ شودر تھے۔ ابتداً جو لوگ جنگوں میں غلام بنائے گئے وہ شودر تھے۔ حکومت پھیلنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد بھی بڑھتی چلی گئی۔ شروع میں یہ لوگ گھریلو ملازم، کھیتی میں مدد، مزدوری اور چھوٹے موٹے کام کیا کرتے تھے، مگر اکنامک ترقی کا ان پر بہت برا اثر پڑا۔ جیسے جیسے معاشی ترقی ہوئی، سستے مزدوروں اور کاریگروں کی ضرورت بڑھتی گئی، غلاموں کی بھی ضرورت بڑھتی گئی اور ایک ساتھ بڑی تعداد میں شودروں کی ضرورت پڑی جو سماج سے الگ ہو کر کچھ خاص خدمات انجام دے سکیں۔ جتنے بھی نچلے درجے کے کام تھے وہ بھی ان سے ہی لیے جاتے تھے۔ ان کو بس اونچی قوم اپنی مفت کی خدمت کے لیے زندہ بھر رکھتی تھی۔ ان کا انسانی درجہ بھی سمجھیے کہ ختم ہو گیا تھا۔ اسی دور میں چنڈال کا بھی ذکر ملتا ہے جو اچھوت طبقات میں سے تھے۔ نچلے طبقات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کی گئیں، مذہب کا بھی سہارا لیا گیا، ان کے خلاف مختلف قوانین بنائے گئے، ان پر مختلف پابندیاں عائد کی گئیں، ان کو برے القاب سے پکارا جاتا، ان کو چور اور لالچی کہا جاتا، ان کو یہ باور کرایا جاتا کہ ان کی موجودہ حالات ان کے پچھلے جنم میں کیے گئے کرم کا نتیجہ ہیں۔ اسی دور میں کئی کتب کی تصنیف کی گئی جس میں الگ الگ ورن کے لوگوں کا دھرم بتایا گیا ہے، مختلف ورن کی کیا ذمہ داریاں اور فرائض ہیں اس کو بیان کیا گیا۔ اسی دور کی تصنیف میں منوسمرتی وغیرہ کا نام آتا ہے۔ اوورآل شودروں کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی اور ان پر مظالم کی انتہا ہو گئی۔ سماجی حالات کی بات کی جائے تو خواتین کی بھی حالت اچھی نہیں تھی، ان کی بھی تعلیم پر مختلف قسم کی پابندیاں عائد تھیں اور ان کے خلاف بھی مختلف قوانین بنائے گئے۔ شادی بیاہ کے طریقوں میں کئی تو ایسے تھے جن سے خواتین کی تحقیر ہوتی تھی۔ نچلے طبقات کی خواتین کا معاملہ تو بالکل الگ تھا، ایک ہی جرم کے لیے الگ الگ سزا تھی۔ اگر برہمن مرد شودر خاتون کے ساتھ زیادتی کرے تو کافی ہلکی سزا تھی، اور وہی کام اگر شودر مرد اونچے طبقات کی خواتین کے ساتھ نازیبا حرکت کرے تو سخت ترین سزا تھی۔ دیگر قوانین کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا اور چھتریے بادشاہوں سے یہ امید کی جاتی تھی کہ ان تمام قوانین کو نافذ کریں گے۔ اب ہم تھوڑی سی گفتگو اس وقت کے مذاہب کی کرتے ہیں، لیکن مذاہب پر گفتگو کے درمیان بھی سماج و حکومتوں کا ہلکا پھلکا جائزہ لیتے رہیں گے۔ اس وقت کے مذاہب کا جائزہ لینے سے قبل ہندوستانی آبادی کے مختلف عناصر کا علم ہونا ضروری ہے۔ ہندوستانی آبادی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، آریہ اور غیر آریہ۔ آریہ قوم کو ہندوستان میں آئے ہوئے اس وقت صدیاں بیت چکی تھیں اور جو لوگ پہلے سے آباد تھے ان کے ساتھ ایک عرصے سے رہ رہے تھے۔ آریہ اس ملک کی غالب قوم تھی اور ان کا مذہب بھی غالب مذہب تھا۔ غیر آریہ جن میں منڈا اور ڈراوڈ اہم ہیں، ان کی اکثریت یا تو مغلوب ہو کر آریہ قوم کی غلام بن چکی تھی یا پھر بھاگ کر جنوبی ہند چلی گئی یا جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر رہنے لگی۔ اب ان مختلف اقوام کے مذاہب کی گفتگو کی جائے تو اس میں دونوں کے مذاہب کی گفتگو اہم ہے۔ اگر بات قبل از آریہ مذاہب کی جائے تو اس میں دو عناصر اہم ہیں۔ ٹرائبلز جو جنگلات و پہاڑی علاقوں میں رہتے تھے ان کا اپنا مذہب تھا، پوجا پاٹ اور رسوم و رواج ان کے الگ تھے۔ چونکہ ان کی روایات لکھت شکل میں موجود نہیں رہیں اس وجہ سے ان کی تاریخ محفوظ نہیں ہے۔ پہلی دفعہ ان کی زبان، طور طریقے اور رسوم و رواج وغیرہ کو انگریزی دور میں قلم بند کیا گیا۔ مقامی آبادی کے بہت سارے رسوم و رواج و عقائد آریہ مذاہب میں بھی داخل ہوتے چلے گئے اور جس کی وجہ سے ویدک مذہب میں بھی بہت ساری چیزوں کا اضافہ ہوتا رہا اور ان میں بھی تبدیلیاں آتی رہیں۔ آریوں نے ہندوستان میں آنے کے بعد یہاں کے پہاڑوں، ندیوں، علاقوں وغیرہ کو اپنا نام دیا اور ان سے بہت سارے عقائد وابستہ ہو گئے۔ اب ہم آریہ مذہب یا ویدک مذہب جو اس وقت تھا اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اگر بات عقائد کی جائے
تو تصور خدا سب سے اہم ہے۔ جہاں آریوں کے ہاں شروعاتی دنوں میں اندر، اگنی وغیرہ اہم دیوتا تھے، تو بعد کے دنوں میں برہما، وشنو، مہیش وغیرہ اہم ترین ہو گئے۔ ان کے ہاں کا ایک اہم عقیدہ پنرجنم کا ہے۔ اس کے مطابق انسان کے پچھلے جنم کے اعمال کے مطابق اس کی اگلی یونی کا نردھارن ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ آتما ایک شریر سے نکل کر دوسرے شریر میں پرویش کرتی ہے، اور اس کی موت کے بعد پھر تیسرے میں، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے جب تک موکش کی پراپتی نہ ہو جائے اور آتما کا پرماتما میں ولے نہ ہو جائے۔ اگر آریہ ویدک مذہب کے عبادات اور رسوم کی بات کی جائے تو اس میں بھی شروعاتی ویدک دور کے مقابلے میں کئی تبدیلیاں رونما ہو چکی تھیں۔ جہاں شروعاتی دنوں میں چند یجঞ اہم تھے، بعد کے دور میں ان میں کافی اضافہ ہوتا گیا، اور یہ مذہب کرم کانڈ سے بھر گیا۔ چاہے انسان کی انفرادی و سماجی زندگی ہو یا پھر سیاسی و حکومتی، ہر جگہ کے الگ الگ کرم کانڈ نردھارت تھے اور الگ الگ یجঞ و عبادات شامل تھیں۔ انسانی زندگی میں بھی پیدائش سے قبل سے لے کر موت کے بعد تک کے کرم کانڈ نردھارت تھے۔ ظاہر ہے جس کی وجہ سے برہمنوں کو کافی فائدہ تھا، کیونکہ سارے کرم کانڈ کو انجام دینے کا اختیار تو انہی کے پاس تھا۔ اگر اس دور کی بات کی جائے تو بعض لوگوں میں رہبانیت یا سنیاس کا بھی رجحان پایا جاتا ہے۔ جلد از جلد موکش کی پراپتی کے لیے مختلف قسم کی تپسیا کی جاتی تھی۔ اپنے شریر کو زیادہ سے زیادہ کشٹ دے کر جنگلوں اور پہاڑوں میں آبادی سے دور جا کر تپسیا کرنے کا رواج بڑھ رہا تھا۔ کوئی ایک ٹانگ پر سالوں سال کھڑا رہتا تو کوئی کئی سال لباس تبدیل نہیں کرتا، کوئی کانٹوں پر ہی سوتا تو کئی دنوں تک بھوکا رہتا۔ اس دور میں ویدک مذہب میں بلی بھی عروج پر تھی۔ الگ الگ عبادات و رسوم کے مواقع پر مختلف جانوروں کی بلی دی جاتی تھی۔ بعض اوقات تو نر بلی یا انسانوں کی قربانی کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ برہمنوں، پروہتوں وغیرہ کو مال، مویشی، زمین وغیرہ دان کرنا اور دکشنا دینا بھی باعث ثواب سمجھا جاتا تھا۔ اس دور میں جادو ٹونا وغیرہ بھی کافی رائج تھا۔ اگر ہم سماج کی بات کریں تو سماج میں چتر آشرم کا تذکرہ بھی اہم ہوگا۔ برہمچریہ آشرم، گرہستھ آشرم، وانپرستھ آشرم اور سنیاس، یہ 4 اہم آشرم ہیں۔ ایک طالب علم تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان میں سے کسی ایک راہ کو منتخب کرتا تھا۔ برہمچریہ اپنانے والوں کو تعمر طالب علم رہنا اور گروکل میں ہی پٹھن پاٹھن کرتے رہنا پڑتا تھا۔ زندگی کی لذتوں سے دوری ان کے لیے ضروری تھی۔ گرہستھ اپنانے والوں کو تکمیل تعلیم کے بعد شادی بیاہ کر کے گھر بسانا ہوتا تھا۔ ان کا کام ویدوں کا ادھین کرنا، اگنی پرجوالت کرنا اور مختلف کرم کانڈ کو انجام دینا ہوتا تھا۔ وان پرست اپنانے والوں کی زندگی مجاہدے میں ہی گزرتی تھی۔ ان کو اگنی جلانے کی اجازت نہ تھی۔ ان کو گھر، سکھ اور رکشن کے بنا رہنا ہوتا تھا اور وہ گھومتے رہتے تھے۔ ان کو خاموشی اختیار کرنی تھی اور صرف وید پٹھن پاٹھن کے وقت ہی بولنے کی اجازت تھی۔ وہ بھیک مانگ کر کھاتے اور پہنتے تھے اور بعض اوقات تو ننگے ہی گھومتے تھے۔ سنیاس والوں کی راہ سب سے مشکل تھی۔ ان کو جنگلوں میں ہی رہنا تھا۔ آبادی میں داخلہ ممنوع تھا۔ کند مول، پھل، گھاس وغیرہ کھا کر ہی گزر بسر کرنا تھا، اور ان کے لیے آخر میں بغیر کھائے پیے ہی دیہ تیاگ دینا تھا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ زندگی کے مختلف ایام میں انسان الگ الگ آشرموں کا پالن کرتا تھا، مثلاً جوانی میں گرہستھ آشرم اور بڑھاپے میں وانپرست یا سنیاس آشرم۔ سماج کی بات کی جائے تو شادی بیاہ کافی اہم ہے، تو اس دور میں نکاح کے 8 طریقوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان 8 طریقوں میں برہم وواہ، پرجاپت وواہ اور آرج وواہ کے طریقے تو آج کے عام طریقوں سے ملتے جلتے ہیں۔ دیو وواہ میں انسان اپنی ہی بیٹی کو یجঞ کرنے والے برہمن یا پروہت کو دکشنا کے روپ میں دے دیتا تھا۔ گندھر وواہ آج کے دور کے لو میرج سے کافی ملتی جلتی شکل ہے، جس میں لڑکا اور لڑکی دونوں باہمی رضامندی سے شادی سے قبل ہی جسمانی تعلقات قائم کر لیتے ہیں اور بعد میں سماج میں اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اسور وواہ میں لڑکیوں کو خریدا جاتا تھا۔ اب دیکھیے راکشس وواہ میں کیا ہوتا تھا۔ راکشس وواہ میں لڑکا کسی لڑکی کا اپہرن کر لیتا تھا، پھر اس سے تعلقات قائم کرتا تھا۔ سماج میں بعد میں اس کو مانیتا دی جاتی تھی۔ شادی کی سب سے غیر انسانی شکل پیشاچیہ وواہ معلوم پڑتی ہے۔ اس میں کسی لڑکی کے ساتھ بے ہوشی، نیند یا نشے کی حالت میں جبری بدسلوکی کی جاتی تھی، پھر سماج اس کو اس کی بیوی کے طور پر قبول کر لیتا تھا۔ ظاہر ہے تمام طریقوں کو قانونی قبولیت تو حاصل تھی، مگر سماج میں سب کا درجہ برابر ہو نہیں سکتا،
اور انسانی فطرت سب کو یکساں قبول نہیں کر سکتی ہے۔ اب سماج سے آگے حکومتی سطح پر چلتے ہیں تو سیاسی و حکومتی رسوم کی بات کی جائے تو اس میں عام رسوم کے علاوہ راجسیو یگ، اشومیدھ یگ اور پرشمیدھ یگ کا تذکرہ ملتا ہے۔ اشومیدھ یگ میں کوئی بادشاہ گھوڑے کو 1 سال کے لیے آزاد چھوڑ دیتا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے فوج چلتی رہتی تھی۔ وہ گھوڑا جن علاقوں سے ہو کر گزرے بادشاہ کی حکومت تسلیم کی جاتی تھی، اور جس کسی کو اعتراض ہوتا وہ جنگ کے لیے تیار رہتا۔ یہ ایک قسم کا اعلان جنگ تھا۔ 1 سال کی مدت پوری ہونے کے بعد اس گھوڑے کی بلی چڑھائی جاتی اور اس کے گوشت کو بھون کر کھایا جاتا۔ پرشمیدھ یگ میں گھوڑے کے بجائے کسی انسان کو 1 سال کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا اور آخر میں اس کی بلی دی جاتی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو رائج آریہ ویدک مذہب، ورن ویوستھا، سماجی رسوم و رواج تھے جو چلے آ رہے تھے، تو ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی ان پر سوال نہیں کر رہا تھا۔ ویدک کال سے ہی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ چھتریوں میں غور و فکر اور سوال کرنے کا رجحان بڑھ رہا تھا۔ اس دور میں ڈیبیٹ اور ڈسکشن کا کلچر بھی پروان چڑھ رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں 60 سے زائد نظریات، خیالات، تحریکات یا فرقے وجود میں آئے۔ کچھ تو پھر ویدک مذہب میں ضم ہو کر رہ گئے، کچھ کا نام و نشان مٹ گیا اور محض کتابوں کا حصہ بن کر رہ گئے، تو کچھ نے اپنی الگ شناخت قائم کی۔ جتنے بھی متضاد نظریات پیش ہوئے ان میں کچھ تو مادہ پرست نظریات تھے اور کچھ میں رہبانیت کی انتہا تھی، تو بعض قدرے معتدل تھے۔ ہم ان میں 3 اہم نظریات پر گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے کہ ہم ان 3 کا تفصیلی جائزہ لیں، ایک سوال کا جواب دینا ضروری معلوم پڑتا ہے۔ آخر ان سب وید مخالف گروہ کو سختی سے کیوں نہیں کچل دیا گیا؟ ظاہر ہے اگر یہ سب بغاوت کی اور اصلاح کی باتیں شودروں کے حلقے سے ہوں تو سختی سے دبایا جا سکتا ہے، مگر حکمران طبقات میں سے ہی کوئی یہ آواز بلند کرے تو اس کی مخالفت تو کی جائے گی، مگر ایسی تحریکات کو سختی سے بزور شمشیر کچلنا ناممکن میں سے ہے، اور وہی ہندوستان کی تاریخ میں بھی ہوا۔ اب ہم ان 3 نظریات پر مختصراً گفتگو کرتے ہیں۔ چارواکیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا 5ویں یا 6ٹھی صدی قبل مسیح سے تعلق تھا۔ ان کے نظریات مادہ پرستانہ تھے۔ جس چیز کو انسانی حس محسوس نہیں کر سکتی وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ وہ آتما، خدا اور پنرجنم کے منکر تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ برہمنوں نے مختلف رسوم کی ایجاد صرف دان دکشنا حاصل کرنے کے لیے ہی کی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انسان جب تک زندہ ہے اس کو اس زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہیے، بھلے ہی اس کے لیے قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ سماج نے ان کی اور ان کے نظریات کی سخت مخالفت کی اور برہمن اس میں پیش تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی موب لنچنگ کر دی گئی۔ اب ہم 2 اہم مذاہب جین دھرم اور بودھ دھرم کا جائزہ لیں گے۔ بعض لوگ ان کے لیے پنت یا سمپردائے کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں جو کہ مناسب نہیں۔ جب ان کے ماننے والے خود کو ایک الگ دھرم مانتے ہیں تو انہیں کسی دوسرے مذہب کا سمپردائے یا پنتھ ماننے کا کوئی جواز نہیں۔ بودھ دھرم خود کو پالی زبان کی وجہ سے دھم کہتا ہے تو اس کو یہی کہنا مناسب ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جین مذہب کی۔ تو جین مذہب میں تیرتھانکر کا تصور پایا جاتا ہے۔ کل 24 تیرتھانکر کا تذکرہ ملتا ہے جس میں سب سے پہلے رشبھ دیو ہیں۔ رشبھ دیو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق ایودھیا سے تھا، مگر یہ بات تاریخی طور پر درست معلوم نہیں پڑتی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ 500 قبل مسیح سے قبل ایودھیا کا شہر آباد ہی نہیں تھا۔ جین مذہب کے 23ویں تیرتھانکر کا تذکرہ کافی اہم ہے۔ وہ بنارس یا کاشی کے راج پریوار سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے پاریوارک جیون کو تیاگ دیا اور راہبانہ زندگی اختیار کی۔ مہاویر سے قبل جین مذہب کی سب سے اہم شخصیت یہی معلوم پڑتی ہے۔ مہاویر سوامی کی پیدائش موجودہ بہار کے ویشالی کے ایک نامور چھتریہ پریوار میں ہوئی۔ ان کی ماں لچھوی راجکماری تھیں اور ان کی قریبی رشتہ داریاں مگدھ کے حکمرانوں سے بھی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو اپنے افکار و نظریات کی تبلیغ کے سلسلے میں بااثر طبقات کے بیچ جانے اور ان سے ملاقات میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ شادی شدہ تھے اور ان کی ایک بیٹی بھی تھی۔ 30 سال کی عمر میں ہی انہوں نے پاریوارک جیون کو تیاگ دیا اور تلاش حق میں مصروف و مشغول ہو گئے۔ 12 سال تک وہ ادھر ادھر گھومتے اور بھٹکتے رہے۔ اس دوران انہوں نے ایک دفعہ بھی لباس تبدیل نہیں کیا اور آخر میں تو لباس بھی تیاگ دیا۔ 42 سال کی عمر میں ان کو کیولیہ کی پراپتی ہوئی
اور اس طرح انہوں نے خوشی اور غم پر فتح حاصل کر لیا۔ اس طرح ان کو مہاویر یا جن کہا جانے لگا اور ان کے ماننے والوں کو جین۔ وہ 30 سال تک اپنے افکار و نظریات کی تبلیغ و اشاعت کرتے رہے اور 72 سال کی عمر میں راجگیر میں وفات پائی۔ اب ہم بات جین مذہب کے عقائد و تعلیمات کی کرتے ہیں۔ جین مذہب خدا کے تصور کو تو مانتا ہے، مگر ان کے مقابلے میں جن یا مہاویر زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ جین دھرم ذات پات کی بھی مکمل مخالفت نہیں کرتا، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ انسان اپنے پچھلے جنم کے کرموں کی وجہ سے موجودہ ورن میں پیدا ہوا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نچلی ذات کے لوگ بھی صالح اعمال کے ذریعے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ جین مذہب کے 3 اصول ہیں جن کو تری رتن کہا جاتا ہے۔ یہ ہیں صحیح علم، صحیح عقیدہ اور صالح عمل۔ اس کے علاوہ جین مذہب کی 5 اہم تعلیمات ہیں جس میں اہنسا کا پالن کرو، جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو، مال جمع مت کرو اور برہمچریہ کا پالن کرو۔ مہاویر سوامی نے اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے پراکرت زبان کا استعمال کیا جو اس وقت کی عوامی زبان تھی۔ اب ہم جین مذہب کے بعد بودھ مذہب کی طرف بڑھتے ہیں۔ بودھ مذہب آگے چل کر ایک عالمی مذہب بن گیا۔ تو پہلے مہاتما بدھ کی زندگی یا جیون، اس کے بعد بودھ مذہب کے عقائد و تعلیمات پر گفتگو کریں گے۔ مہاویر سوامی کی طرح مہاتما بدھ کی پیدائش میں بھی سخت اختلاف ہے۔ مشہور یہی ہے کہ ان کی پیدائش سن 567 یا 567 قبل مسیح میں ہوئی، مگر اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں۔ بعض ماخذ تو ان کو 100 سال بعد کا بھی بتاتے ہیں، جو کہ آرکیولوجیکل فائنڈنگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بدھ کی پیدائش موجودہ نیپال، یوپی اور بہار کے سرحدی علاقوں کے قریب لمبنی میں ہوئی، جو کہ کپل وستو سے قریب ہے۔ ان کا ننیال اور دادیال دونوں ہی راج گھرانے میں تھا۔ ان کے مشاہدے میں چند ایسے واقعات آئے جنہوں نے ان کو زندگی کی حقیقتوں کو سوچنے اور سمجھنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ دنیا دکھوں سے بھری ہے۔ 29 سال کی عمر میں انہوں نے خانگی و ازدواجی زندگی کو تیاگ دیا اور تلاش حق میں نکل کھڑے ہوئے۔ سالوں تک بھٹکتے رہے، غور و فکر کرتے رہے، کئی لوگوں سے ملاقاتیں کیں اور کئی مکالمے بھی ہوئے۔ 6 سال کے غور و فکر و دھیان کے بعد گیا کے قریب مگدھ کے علاقے میں ان کو گیان کی پراپتی ہوئی۔ پیپل کے جس درخت کے نیچے ان کو گیان پراپت ہوا اس کو بودھی ورکش کہا جاتا ہے۔ گیان پراپتی کے بعد آپ 40 سال تک اپنے افکار و نظریات کی تبلیغ و اشاعت کرتے رہے اور تقریباً 80 سال کی عمر میں کشی نگر، جو کہ یوپی میں ہے اور بہار بارڈر سے کافی قریب ہے، وہیں وفات پائی۔ اگر بودھ مذہب کی بات کی جائے تو ان کو 4 اصولوں کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے، جس کو وہ آریہ ستیہ کہتے ہیں۔ دنیا دکھوں سے بھری ہے، یہ پہلا ستیہ ہے۔ دوسرا ستیہ، اس دکھ کا کارن نفسانی خواہشات، موہ وغیرہ ہیں۔ تیسرا ستیہ، انسان کو اچھا، موہ وغیرہ کے تیاگ سے ہی نروان کی پراپتی ہو سکتی ہے۔ اور چوتھا ستیہ، اس پراپتی کے لیے اشٹانگک مارگ ہیں۔ بودھ مذہب کے نزدیک خدا بحث کے کردار ہی نہیں ہے۔ ان کے یہاں بھی پنرجنم کا سدھانت قابل قبول ہے اور ان کا عقیدہ اسی کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے۔ نروان کی پراپتی تبھی ہو سکتی ہے جب انسان خوشی اور غم پر فتح حاصل کر لے۔ مہاتما بدھ ایک بہترین پلانر اور آرگنائزر بھی تھے۔ انہوں نے اپنے سماج کی تشکیل اس طرح کی کہ عوام اور تپسوی دونوں گروہ کے لوگ اس میں شامل ہو سکیں۔ جو لوگ گرہستھ جیون کو تیاگ کر آئیں ان کو بھکشو مانا گیا اور ان کا ایک سنگ بنا دیا گیا، جن کا کام بودھ مذہب کی اشاعت و تبلیغ، علمی خدمات وغیرہ تھا۔ یہی لوگ بودھ مذہب کے رہنما بنے اور ان کی حیثیت کلیدی ہے۔ سنگ میں شروعاتی دنوں میں خواتین کو شامل نہیں کیا گیا، مگر بعد میں کافی احتیاط سے شامل کر لیا گیا اور خواتین کو بھی بھکشونی بننے کی اجازت دی گئی۔ مہاتما بدھ کو خواتین کو سنگ میں شامل کرنے میں کئی خدشات تھے اور وہ خدشات بعد میں صحیح ثابت ہوئے اور بودھ مذہب کے زوال کی وجہ بھی بنے۔ عوام جو کہ سنیاس لے کر باقاعدہ سنگ کا حصہ نہیں بن سکتے تھے، ان کو اپاسک کی شرینی میں ڈالا گیا۔ ان لوگوں کے بھی کرم نردھارت کیے گئے۔ یہ لوگ سنگھ کو فنانشیل سپورٹ فراہم کرتے تھے اور ان کے لیے قوانین بھی تھوڑے ہلکے تھے۔ بودھ مذہب کی اہم تعلیمات تھیں: ہنسا مت کرو، چوری مت کرو، نشہ مت کرو،
جھوٹ مت بولو اور بدکاری سے دور رہو۔ عام طور پر بودھ مذہب میں بھکشو نروان پراپتی کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ عوام یا اپاسک اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اگلے جنم میں ان کو اور بہتر مقام ملے تاکہ نروان پراپتی کی کوشش کی جا سکے۔ بودھ مذہب جین مذہب کے مقابلے میں معتدل تھا اور اس میں تمام ورگوں کے لیے جگہ تھی۔ انہوں نے سنسکرت کے بجائے پالی زبان اختیار کی، جو کہ اس وقت کی عوامی زبان تھی۔ ان دونوں مذاہب کا ہندوستانی تاریخ پر کیا اثر رہا؟ ان کے کامیابی کے کیا کیا اسباب تھے؟ ان کے عروج و زوال کے کون کون سے داخلی اور خارجی اسباب تھے؟ کس طرح ہندوستان کی ایک حکومت عالمی سپر پاور بنی اور بودھ دھرم کس طرح عالمی مذہب بنا؟ ان تمام موضوعات کو ہم اگلے لیکچرز میں کور کریں گے۔ ہمارے اگلے لیکچرز کو سننا نہ بھولیں۔ شکریہ۔